یہ ساری عمر کہتے رہے کہ ہماری ملکیت نہیں ہے. ایک بہت ہی امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ کو وہاں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں جن اپارٹمنٹس کے بارے میں یہ ساری زندگی کہتے رہے کہ ان کی ملکیت کا ابھی پتہ نہیں ہے. شہباز شریف صاحب بار بار اپنا واپس آنا ڈیلے کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی چند دن اور بھی ڈیلے کریں گے, شاید بیماری کا بہانہ بھی بنائیں. بیسیکلی وہ ڈنگ ٹپا رہے نے, دن ٹپا رہے نے. ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ جو ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ ہے یہ گزر جائے اور اس کے بعد وہ ایبسکونڈر نواز شریف جو ہیں, ایک مفرور مجرم جن کو انہوں نے پاسپورٹ بھی ایشو کر دیا ہے, ان کو ان کے کہنے پہ یا ان کی منشا کے اوپر پھر اپوائنٹمنٹس ہوں. اب آپ خود دیکھیں کہ ایک مفرور مجرم جو ہے, جو کسی عدالت کے سامنے حاضر نہیں ہوا, اس کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ایشو ہو رہے ہیں, اور ایک ہماری طرح کا بندہ جو عدالتوں میں پیش بھی ہو رہا ہے اس کا نام ECL میں ڈالا جا رہا ہے. اور شاید ہی اس حکومت کی وہ سپیڈ آپ کو کسی کیس میں نظر آتی ہو جو میرے میں آ رہی ہے. آپ کو جو پروسیکیوشن ہے ان کی جو سپیڈ نظر آ رہی ہے, آپ کو پتا عدالتوں میں عمومی طور پر نوٹس ایشو ہوتے ہیں اور وکیل اس کا جواب دیتے ہیں. یہاں پر حالات ایسے ہیں کہ عدالت نے آج ایک نوٹس ایشو کیا اور وکیل صاحب نے وہیں کھڑے ہو کے کہا کہ جی میں نے ریسیو کر لیا اور اس کا جواب یہ ہے. یہ عمومی طور پہ عدالتوں میں ایسا نہیں ہوتا. مجھے جیل میں ڈالنے کی, مجھے سزا دینے کی اتنی جلدی ہے اس حکومت کو کہ یہ حکومت انصاف کے تمام تقاضوں کو بھی, اور جو اخلاقیات ہوتی ہیں عموماً ایک لیگل اخلاقیات جو ہیں, ان کو بھی بالائے طاق رکھتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عدالت میں معزز جج کے منہ سے نکلا ابھی کہ نوٹس کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی میں نے ریسیو بھی کر لیا اور اس کا یہ جواب آپ سمجھیں, آگے چلیں. مقصد یہ ہے کہ فوری طور پر غداری کے, بغاوت کا تغمہ ہمارے سینے پہ لگا کے ہمیں جیل میں ڈالا جائے. ان لوگوں کو جو محب وطن ہیں, ان لوگوں کو جو اپنے اداروں سے محبت کرتے ہیں, جو اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں, اور جو مفرور اور بگوڑے ہیں انہیں جو ہے وہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ ایشو کیے جائیں. تو ایک تو اس ملک کے اندر اندھیر نگری یہ چل رہی ہے, اور اس کے بعد آگے ہماری قسمت میں کیا ہے وہ تو اس حکومت کی پھرتیوں سے آپ کو نظر آ ہی رہا ہے. جو یہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ان کی پھرتیوں سے آپ کو نظر آ ہی رہا ہے. دوسری طرف عمران خان اس ٹائم ملک کے 3 حصوں میں, ہمارے KPK میں الگ ہمارا لانگ مارچ چل رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ آج سیکرٹری جنرل اسد عمر جھنگ میں ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ لالا موسیٰ میں ہیں. سو آج وہاں پر بھی عمران خان صاحب خطاب کریں گے. لانگ مارچ جو ہے وہ رواں دواں ہے اسلام آباد کی طرف. مقصد اس چور حکومت سے جان چھڑانا ہے جو ایک بیرونی سازش کے تحت ہمارے ملک پر مسلط کی گئی, اور اب وہ اس ملک کو مزید معاشی اور انتظامی اور عدالتی پیچیدگیوں میں اور پریشانیوں میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اس میں اضافہ کر رہے ہیں, کمی نہیں کر رہے. اس لیے میں جو عام عوام ہے اس کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر آج آپ اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے, اگر آج آپ اس کی آواز بلند نہیں کریں گے, تو آپ کی آزادی, آپ کا احترام کوئی آپ کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے گا. پھر آپ کو غلامی کی زندگی گزارنا پڑے گی. اگر آپ نے ان سے واقعی جان چھڑانی ہے تو پھر آپ سب کو یک زبان ہو کر ان کے خلاف نکلنا بھی پڑے گا اور آواز بلند بھی کرنی پڑے گی. اور ملک کے موجودہ انتشار کا ایک ہی حل ہے, اور وہ حل ہے جلد از جلد الیکشن, تاکہ ایک ارلی تو اب نہیں رہ گئے, اب تو آپ کے سامنے انہوں نے پچھلے 6-7 مہینے میں اینٹ سے اینٹ بجا دی اکانومی کی. تو ایک فوری الیکشن ہو جو آزادانہ ہو, منصفانہ ہو, اور عوام اپنا حق استعمال کرتے ہوئے بتائے کہ وہ کس کو سمجھتی ہے کہ اس ملک کو درست سمت پر لے کے جائے گا. اگر یہ رہ گئے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ شاید خدا نخواستہ ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہو جائے. اس ٹائم بھی غریب آدمی بڑی مشکل سے اپنی زندگی گزار رہا ہے, مڈل کلاس آدمی بڑی مشکل سے اپنی زندگی گزار رہا ہے. تو جو کچھ ملک میں اس ٹائم ہو رہا ہے وہ ہر کوئی اضطراب میں ہے. اسی کیس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک شہادت ہو چکی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی جو اس میں اکیوز آتے ہیں
اس میں ہمیں بھی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. اور آج تو بڑا انٹرسٹنگ بیان دیا ہے اندر جو انویسٹیگیشن, اس حکومت کی انویسٹیگیشن ہے, انہوں نے کہ جی ہمیں پہلے یہ کہا کہ اس میں جتنے بھی ملزمان ہیں انہوں نے ایک سازش کے تحت یہ بیان دیا تھا. آج بیان دیا کہ ان کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ملا, ملزمان دوسرے جو ہیں ان کے بارے میں کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملا, اور اس لیے ہم ان کو اس کا حصہ نہیں بنا رہے. نہ وہ اکیوزڈ ہے مقدمے میں اور نہ ہمیں ریکوائرڈ ہے. تو ان کو ایک قسم کا انہوں نے, میں وکیل نہیں ہوں لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ وہاں لگی, مجھے تو یہ لگا کہ شاید ان کو انہوں نے بری کر دیا آج جو دوسرے اکیوز تھے. تو جب ان کو اکیوز کو بری کر دیا جن کی کنائمنس سے آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے بیان دیا, تو آپ کا مقدمہ تو آج اخلاقی طور پر ختم ہو گیا. آپ کہہ رہے تھے کہ ان کی سازش کے ساتھ میں نے یہ کام کیا, تو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی سازش نہیں تھی, وہ کہیں موجود نہیں تھے, ہمیں ریکوائرڈ نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ بنیادی طور پر تو سیاسی ٹارگٹ کلنگ ہی کر رہی ہے, اور میں ان کا سیاسی ٹارگٹ کلنگ کا ایک نشانہ ہوں. یہ اس کو ہر صورت پورا کرنا چاہ رہی ہے. اس کے علاوہ کیس کے اندر تو ان کے پاس ابھی تک کچھ لانے کو بچا نہیں ہے. آپ کے سوالات جی. جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ میں حقیقتاً آپ کو بتاتا ہوں, خدا کو گواہ بنا کے بتاتا ہوں کہ میں ان کو واقعتاً نہیں جانتا. ابھی میری پریس کانفرنس میں بھی بہت سارے دوست جو ہیں وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں, خالد صاحب کھڑے ہیں, ضیاء صاحب کھڑے ہیں, یا ملک صاحب کھڑے ہیں, دوسرے دوست رنداوا صاحب کھڑے, ان کو میں جانتا ہوں. کئی دوست ایسے بھی ہوں گے جو وہاں سے چل رہے ہوں گے اور پیچھے کھڑے ہو جائیں گے, اور آپ کل کو مجھے کہیں گے آپ کی تصویر ہے ان کے ساتھ, کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ تو ان کی اگر کہیں تصویر ہے چیئرمین کے ساتھ اور وہ ریسیو کرتے ہوئے سامنے کھڑے اور تصویر بنوا لی ہے انہوں نے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں انہیں جانتا ہوں یا پارٹی کے دوسرے لوگ جانتے ہیں. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتا رہا ہوں کہ نہ انہیں پارٹی کی کبھی کسی میٹنگ میں دیکھا, نہ انہیں پارٹی کے کسی اور ایسی جگہ پہ دیکھا. باقی تو لاکھوں پاکستانی ہیں جو عمران خان کے ساتھ تصویر بنانا چاہتے ہیں. ہو سکتا انہوں نے, جیسے کروڑوں ممبران ہیں تحریک انصاف کے, انہوں نے بھی ممبرشپ لے لی ہو, لیکن کیا آپ مجھے بتائیں آپ کا بھی کوئی بندہ ہوگا جس نے بورڈ لگایا ہوگا کروڑ پکا میں نمائندہ فلانا, جس کا آپ کو کوئی پتہ نہیں ہوگا, تو کیا اگر سی این این کے ساتھ یا کسی بڑے اخبار کے ساتھ, بڑے ٹی وی کے ساتھ آپ کے مذاکرات ہوں گے تو آپ وہ نمائندہ کروڑ پکا کو بھیجیں گے, یا آپ کا جو سی ای او ہوگا چینل کا یا آپ کا جو بیورو چیف ہوگا یہاں سے وہ جائے گا؟ تو اس لیے جس سیریس نوعیت کی بات چیت وہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی مین لیڈرشپ میں سے بندہ ہوگا یا نمائندہ کروڑ پکا ہوگا وہاں سے. تو یہ وہ روکڑی صاحب جو ہیں, میں ان کا احترام کرتا ہوں ایز اے ہیومن بینگ, میں انہیں نہیں جانتا اس لیے ان کے خلاف مجھے نہیں پتا انہوں نے میرے بارے میں کیا بات کہا, لیکن میں اچھی رائے ان کے بارے میں رکھوں گا. لیکن نہ میں انہیں جانتا ہوں, نہ فواد چودھری کا بھی یہی ٹویٹ آیا آپ کے سامنے, زلفی بخاری صاحب کا بھی یہی ٹویٹ آیا, میرا بھی یہی آیا. میرے والا ذرا انہوں نے زیادہ چبھے آیا, کوئی وجہ ہوئے گی. سو وہ میں نے آپ کو دوبارہ کہا کہ اگر میں انہیں جانتا ہوتا, میں وہ کوئی پارٹی میں ان کا عمل دخل ہوتا تو ضرور کہتے. میں نے انہیں کبھی دیکھا نہیں. جی وہ اپنے بھی ہفتے آپ پہ ملاقاتاں کر رہے ہیں. وہ سارے پنڈاں دے وچ بندے ہوندے نے جنہاں نوں چودھری بننے دا شوق ہوندا ہے, وہ کئیاں نوں پنڈ دے وچ پھر آپے چودھری کہندے نے کیونکہ وہ آپ ہی چودھری ہوندے نے. جی مجھے نہیں پتا, میں نے آپ کو پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, آپ کو مثال دے کے کیا نمائندہ کروڑ پکا, کہ اس میں اگر ملاقات ہوگی تو وہ اسد عمر جائیں گے, شاہ محمود قریشی جائیں گے, پرویز خٹک جائیں گے, پارٹی کے اور جو 8-10 اکابرین ہیں وہ جائیں گے. تو آپ مجھے بتائیے کہ ایک ایسا بندہ جو اپنے آپ کو صرف ممبر کہہ رہا ہے تحریک انصاف کا, اس کو کیوں بھیجے گی پارٹی اس طرح کی؟ اور ویسے بھی وہ میں بہت احترام کرتا ہوں, لیکن وہ اپنے ادارے میں بھی ایک لوور رینک سے فارغ ہوئے ہیں یا ریٹائر ہوئے ہیں, تو وہ بنتی نہیں ہے ان کو اس جگہ پر بھیجنا کسی صورت بھی. اگر کوئی بھیجنے کی بھی بات ہو تو آپ ہم پلہ بندے کو بھیجیں گے. تو اس لیے وہ ان کا, میں نے دوبارہ کہا, میں ان کا احترام کرتا ہوں, لیکن یہ بات کوئی بنتی جڑتی نہیں ہے, کوئی بات ہے نہیں. گل صاحب یہ بتائیے, عمران خان کیس موقف کے ساتھ آپ کس حد تک کھڑے ہیں کہ ایک آرمی کے آفیسر پر ایف آئی آر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, آپ کا کیا سٹانس؟ دیکھیے بات بڑی کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب کا جو موقف ہے, میں نے پچھلی دفعہ بھی یہیں پر وہ موقف دیا, ایف آئی آر درج کروانا ہر شہری کا حق ہے. ایف آئی آر غلط ہے یا صحیح ہے اس کی انویسٹیگیشن بعد میں ہوتی ہے. تو
تو عمران خان صاحب نے کوئی اگر تو ایسا حق مانگ لیا ہے جس میں آپ کو مجھے پوچھنا پڑ رہا ہے یا آپ کو پوچھنا پڑ رہا ہے یا اس کو پوچھنا پڑ رہا ہے، میں تو آپ کو بتا دیا کہ میں تو آئین اور قانون اور اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا ہوں اس میں کہ ان کا جو حق ہے ان کو ملنا چاہیے. جس کو بھی عمران خان نامینیٹ کرے، جس کو بھی، وہ اس شخصیت کا نام، عہدہ، ادارہ جو بھی ہے وہ ایک الگ بات ہے. عمران خان صاحب زخمی ہیں، ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، یہ ان کا حق ہے. میں نے پہلے آپ کو کہا وہ جس کو بھی اکیوز کریں اس کے اوپر ایف آئی آر ان کا حق ہے. حکومت ہوتے ہوئے کٹ نہیں سکی ایف آئی آر. وہ اس کا جواب چیئرمین دے چکے. گل صاحب یہ بھی بتائیے، آپ نے عدالت میں کہا کہ یہ مقدمہ تھرو واٹس ایپ آیا، عدالت کے اندر جو بات ہوئی اس کو میں نے پہلے بھی ابھی ایک دوست نے سوال کیا، وہ میں نے باہر نہیں کر. بہت شکریہ.